चाहिए। ایک فنکارہ تھی، ڈراموں میں آیا کرتی تھی، سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے، محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی، لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، لاش میں اسمیل سے، بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا، ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار، فنکار، اداکار، کامیڈین جو ہوتے ہیں، جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو، لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا، ذرا سا، پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے، خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے، شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے، بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہاں ملکوں میں، مغربی دنیا میں تو کامن ہے، ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے، یہ کامن ہے۔ ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ، یار تمہاری ماں مر گئی، تمہیں نہیں پتہ چلا، لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا، کامن ہے۔ میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے، کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی، اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں، آ جاؤ۔ نہیں گئی وہ، کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی؟ ورکنگ ڈے ہے بھائی، چھٹی کا دن تھوڑی ہے، ماں مر گئی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن، اخلاق، نائس ٹو میٹ یو۔ انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو، آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار یہ سمجھ میں چھوڑو یار۔ تو وہ محترمہ ڈراموں میں آیا کرتی تھی، اللہ مغفرت فرمائے بیچاری کی، بہرحال مسلمان تھی، تو آخری وقت بہت ڈپریشن میں گزرا، تنہائی میں گزرا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو، بچے پیدا بھی کرو، ان کو دین بھی سکھاؤ۔ ان لوگوں کے ایک ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں، 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع۔ ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے، ختم بولو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں، آپ جم جائیں، ایکسرسائز کریں، تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ ہیں؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے، ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں ہی بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، جو بڈھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو، میں نے بہت سے ایسے دیکھے جو لگتے کچھ اور تھے، نکلے کچھ اور، لگتے تھے کہ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں انہوں نے شادی کی 80 سال میں، رپورٹ پازیٹیو آئی، 2 4 بچے ہو گئے ان کے۔ اور ایسے بھی بہت سے دیکھیں، لگتے تھے نکلے نہیں، بیلنس ہی نہیں۔ خیر پھر ہم دائیں بائیں چلے جاتے ہیں یار۔ تو اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں، اسی لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا، چائنا والا بڑھاپا ہوگا۔ میں نے بتایا نا ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے۔ ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں۔ میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو، تنہائی تنہائی تنہائی۔ تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا، جو میرے ہوسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ سال میں 1 آدھ دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے، کوئی پھول وول لے کے، تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گورنمنٹ آتی ہے، خیال کرتی ہے حکومت۔ یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہ ٹائم پہ شادی کرو، نہ بچے پیدا کرو، بچے 2 ہی اچھے، تربیت یافتہ، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو کیا بناؤ؟ انجینئر بناؤ۔ اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا، UK جائے گا، امریکہ جائے گا۔ تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے؟ بولو نا، باہر۔
اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ 1000 گز کے بنگلے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوگے، ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان پر احسان کیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اسے بیٹے دیے حاضر رہنے والے، بیٹے دیے، بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ حاضر رہنے والے۔ بیٹا جب رونق ہوتا ہے جب وہ آپ کے، یار جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا، ہمیں بھی تو گرمی لگ رہی ہے نا۔ میرا مقصد بیان ہوتا ہی نہیں ہے، میرا مقصد تو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ میرے جو خالصتاً علمی بیان ہے وہ میرے چینل پہ آپ اسپیچز پہ تفسیر کے لیکچر سن لیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، تو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز میں، پلے لسٹ میں آپ جائیں گے، اس میں A to Z پورا قرآن ہے، صرف ایک پارہ رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 29 پارے ہو چکے ہیں، 40 منٹ کے 560 یا 61-62 تقریباً لیکچرز ریکارڈ کیے میں نے، وہ خالصتاً قرآن کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے، سمجھتے ہو؟ اس میں میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فل ان دا بلینکس یہاں یا نہ میں جواب دیں، وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے، وہ 40 منٹ میں پیش کرتا ہوں۔ تو جس کو قرآن پورے طور پہ سمجھنا ہے وہ لیکچر سنے۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے جمعہ اور اتوار کی، یہ علمی کم اور اس میں موٹیویشن کا عنصر زیادہ، تھوڑی سی بات ہے لیکن اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے، عمل پہ لانا ہے۔ تو عمل پہ لانے کے لیے پان گٹکے کی مثالیں بھی آئیں گی اور واقعات بھی آئیں گے اور تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی ہوگا تاکہ آپ بور نہ ہو، تو یہ سب کچھ چلتا ہے۔ مجمع کو بٹھا کے رکھنا ہے نا، میں ایسے افلاطون بن کے یہاں بیان شروع کر دوں آپ سارے سو جاؤ، تو یہ موٹیویشن تھوڑی ہے۔ ابا بات سمجھا رہے ہیں اور بیٹا سو جائے خراٹے لے کے، تو اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ ابا میں، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ نصیحت کر رہے ہیں یا لوری سنا رہے ہیں۔ تو یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب نصیحت کرے، لوگوں کو کسی عمل پہ ابھارنے کی کوشش کرے، تو اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج رہیں اس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس میں میرا ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوگا، آپ کا زیادہ ضائع ہوگا۔ ہاں، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے جو ابھی مثال دے رہے تھے نا آپ کو کہ یہ جو بیچاری فنکارہ کا انتقال ہو گیا، اور تو کیا ہے یہ باہر ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی۔ تو ایک بچہ باہر امریکہ گیا ہوا ہے، ایک کہاں گیا ہوا ہے؟ UK گیا ہوا ہے، بوڑھے ماں باپ اکیلے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں بلا لیتے ہیں، بلا کے بھی بیچارے کیا حال ہوتا ہے یار، وہ بات تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ چلے بھی جبھی جاتے ہیں جب ان کا یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، ورنہ بوڑھا کہاں جائے گا اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر۔ تو اس لیے جو شریعت ہے نا اس کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو، اور توکل کس پہ کرو؟ بولو اللہ، کیونکہ جہاں زیادہ بچوں کی شادیوں کی بات آئے گی فوراً سوال ہوگا کھلائیں گے کہاں سے؟ بھائی مہنگائی کا دور ہے بھائی، صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا، پالنا بھی ہوتا ہے۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ پالنا نہیں ہے؟